کارگل کا علاقہ پاکستان کے مجاہدین اور پاکستان کی فورسز نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لیکن نواز شریف نے یہ علاقہ انڈیا کو واپس کیوں کیا؟ اس واقعے کے 3 ماہ بعد پاکستان کی سیاست میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ اس ٹرننگ پوائنٹ کے اندر پاکستان کی آرمی اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ نواز شریف کی حکومت کا چمکتا سورج ڈوب گیا اور پاکستان کے اندر پھر سے چوتھے مارشل لا کا نفاذ کیا گیا۔ حقائق دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ کشمیر میں واقع کارگل کی پہاڑیاں انڈیا اور پاکستان کے لیے بڑی اہم تھیں، کیونکہ انڈیا یہاں سے گزر کر سیاچن کے علاقے تک فوجی امداد پہنچاتا تھا۔ 1972 کی جنگ بندی کے دوران یہ پہاڑیاں پاکستان کے قبضے میں تھیں، لیکن 1985 کے اندر انڈین آرمی نے ان چوکیوں اور ان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ پاکستان ان پہاڑیوں کو واپس لینا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں سے سری نگر کو بھی آسانی سے ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رستہ جہاں تک انڈیا سیاچن کو پہنچتا تھا اس رستے کو بھی ایزیلی ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا۔ اس علاقے کے کمانڈر بریگیڈیئر عزیز تھے، وہ اس پلان کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ جی ایچ کیو سے پرمیشن لینے کے بعد انہوں نے 300 مجاہد تیار کیے۔ 1998 کی سخت سردی کی وجہ سے یہ چوکیاں خالی پڑی تھیں اور مجاہدین نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے نے انڈین فورسز کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج پیدا کر دیا۔ اب انڈیا کی فورسز جو سیاچن کو جاتی ان کو ایزیلی ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا۔ انڈیا یہ علاقہ واپس لینا چاہتا تھا۔ مئی 1999 کو انڈیا نے یہ علاقہ واپس لینے کے لیے باقاعدہ جنگ چھیڑ دی، حتیٰ کہ اس نے اپنی ایئر فورس کو بھی اس جنگ کے اندر دھکیل دیا۔ لیکن انڈیا نے اپنی تمام کارروائیاں کی، لیکن یہ علاقہ پاکستان کی فورسز اور مجاہدین سے واپس نہ لے سکا۔ بین الاقوامی سطح پر اس جنگ کو بڑا ہی خطرناک سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ یہ جنگ 2 ملکوں کے درمیان تھی جن کے پاس ایٹمی طاقت تھی۔ ان قریب یہ لگ رہا تھا کہ بر صغیر کے اندر ایک ایٹمی جنگ چھڑنے والی ہے۔ آخرکار بھارت نے اپنی سفارتکاری سے کام لیا، امریکہ سے مداخلت کی اپیل کی، لہذا امریکی صدر بل کلنٹن نے اس جنگ کے اندر مداخلت کی۔ 2 جولائی 1999 کو امریکی خارجہ کمیٹی نے ایک قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد کے اندر یہ طے پایا کہ اگر پاکستان کارگل کے علاقے سے مجاہدین اور فوج کو واپس نہیں ہٹائے گا اس وقت تک پاکستان کی کوئی امداد نہیں کی جائے گی۔ امریکہ نے پاکستان کے اوپر جنگ بندی اور مجاہدین کو واپس ہٹانے کے لیے بھرپور پریشر دیا۔ 3 جولائی 1999 کو انڈیا نے اپنا آخری اور بڑا حملہ کیا تاکہ وہ مجاہدین سے یہ علاقہ واپس لے سکے، لیکن پاکستان کے مجاہدین نے یہ حملہ ناکام بنا دیا، بلکہ اس کے ساتھ 6 لڑاکا طیارے اور 5 ہیلی کاپٹر کے ساتھ 60 بھارتی فوجی مار گرائے۔ انڈیا پھر بھی ناکام رہا۔ 4 جولائی 1999 کو پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب لاہور جم خانہ کے اندر کرکٹ کھیل رہے تھے کہ اچانک گورنر ہاؤس روانہ ہو گئے۔ وہاں پر امریکی صدر بل کلنٹن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ٹیلی فونک رابطے کے اچانک بعد میاں نواز شریف صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ امریکہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی امریکی صدر بل کلنٹن اور پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے درمیان 3 گھنٹے کے طویل مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کے بعد اعلان واشنگٹن کیا گیا۔ اس اعلان واشنگٹن کے اندر یہ طے پایا کہ پاکستان اپنے مجاہدین اور فوج کارگل کے علاقے سے واپس ہٹا لے گا۔
میاں نواز شریف صاحب نے یہ وہاں پر تاثر دیا کہ پاکستان کی فوج نے وزیر اعظم کی مرضی اور اطلاع کے بغیر یہ فوجی کارروائی کی تھی جس کا میاں نواز شریف صاحب کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ ان کا یہ بیان انٹرنیشنل میڈیا میں ایسے گونجا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اور اسپیشلی مغربی میڈیا نے پاکستان آرمی کو روگ آرمی یعنی بدماش آرمی کہنا شروع کر دیا۔ نواز شریف کا یہ بیان پاکستان آرمی کے لیے شدید اذیت کا سبب بنا، لہٰذا اسی دن پاکستان آرمی کے ڈی جی آئی SPR نے اس نواز شریف کے اس بیان کی تردید کی اور کہا کہ ہم نے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جس کا میاں نواز شریف یعنی پاکستان کے وزیر اعظم کو علم نہ ہو۔ تمام تر فوجی کارروائیاں نواز شریف صاحب کی اجازت کے ساتھ اور اطلاع کے ساتھ کی گئی تھیں۔ اعلان واشنگٹن کے بعد پاکستان کی فورسز اور مجاہدین نے وِڈرا کر لیا اور یہ علاقہ انڈیا کو واپس کر دیا۔ کارگل کی یہ جنگ پاکستانی فوج کی تو بہت بڑی جیت تھی، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ اور اسپیشلی پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی سفارتکاری ہار گئی۔ امریکی پریشر کی وجہ سے پاکستان نے یہ علاقہ مجبور ہو کر انڈیا کو واپس کر دیا۔ اس وقوعے کے بعد پاکستان کے فورسز اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان شدید مخالفت پیدا ہو گئی۔ مخالفت اس حد تک بڑھ گئی جنرل پرویز مشرف کو میاں نواز شریف صاحب برطرف کرنے کے چکر میں تھے اور جنرل ضیاء الدین کو پاکستانی فوج کا سربراہ بنانا چاہتے تھے کہ 12 اکتوبر انہوں نے ایک تقریب منعقد کی جس میں جنرل پرویز مشرف کی برطرفی کا اعلان کیا جانا تھا اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو پاکستانی آرمی کا سربراہ بنانا تھا، لیکن پاکستان کی فورسز نے ایسا ہونے نہ دیا، بلکہ پاکستان کے اندر پھر سے پاکستان کی فوج نے ایمرجنسی نافذ کر دی اور 13 اکتوبر 1999 کو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جنرل پرویز مشرف نے 1973 کے آئین کو منسوخ کرتے ہوئے پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کی اور باقاعدہ سے مارشل لا کا نفاذ کر دیا۔